السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قاری صاحب یار آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، گا معمولی سی، اس کو بھی اسپیڈ کم کر دیں۔ حضرات محترم، 27ویں شب تو گزر گئی، کوئی معین شب قدر تو نہیں تھی نا، تو آپ سورہ قدر نہ پڑھی تو حیران نہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ شب قدر تو آج بھی ہو سکتی، رات کو، کل بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، طاق راتوں میں ترجیح ہے، رجحان ہے، لیکن آخری عشرہ کی کوئی رات بھی خالی نہیں امکان سے، بلکہ پورا مہینہ خالی نہیں امکان سے، بلکہ پورا سال خالی نہیں امکان سے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، اور دوسری بات یاد رکھیں، ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صرف شب قدر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، خدا کی قسم، میں نے اردو تفاسیر کو دیکھا خالی خولی ہیں، تھوڑی بہت کسی نے تفسیر کی ہے معمولی سی، باقی چھوڑ دی ہے، یعنی سورہ قدر صرف شب قدر کی فضیلت بیان کرنے کی۔ قوموں کی تقدیر کے فیصلے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، قوموں کا معیار، پیمانہ اور کسوٹی اس صورت میں بیان کر دی گئی ہے، خدا کا مزاج اس صورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ حکومتوں کے مزاج ہوتے ہیں نا، مخصوص ایام ہوتے ہیں حکومتوں کے، وہ مخصوص ایام اس ریاست کے لیے بڑے اہم ترین ہوتے ہیں، اللہ نے یہی مزاج اپنایا، اس پر بھی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قوموں کے کچھ دن ان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، قوموں پر وہ جب وہ دن سال میں ریپیٹ ہوتے ہیں تو قوم ان دنوں کو یاد رکھتی ہے، تذکرہ کرتی ہے۔ سورہ قدر اسی لیے نازل ہوئی ہے۔ خدا کے فیصلوں میں لیلۃ القدر کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، قوموں کی تقدیر کے فیصلے لیلۃ القدر سے جڑے ہوئے ہیں، اور تقدیر کے فیصلے کس پیمانے پر ہونے ہوئے ہیں وہ بھی جڑا ہوا ہے سورۃ القدر سے، یہاں تک کہ نبوت اور ختم نبوت کے اشارے بھی اسی صورت میں موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو کس کس پہلو پہ بات کروں، کوشش کروں گا سورہ قدر کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنے کی۔ اور آسمان سے لے کر زمین تک، فرش سے لے کر عرش تک، تمام کی تمام تدبیریں صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کائنات میں اپنے نوکروں سے صرف کام لیتے ہیں، اختیار نہیں دیتے ہیں، یہ بھی اس صورت میں موجود ہے۔ توحید کا، نبوت کا، ختم نبوت کا، خدا کے مزاج کا، قومی کو تقدیر کا، ان کے پیمانوں کا ذکر سورۃ القدر میں، لیکن بہرحال اردو تفاسیر تمام کی تمام بلا استثناء اس سے خالی ہیں، اس تفسیر سے۔ اور سچی بات ہے میری نظر بھی پہلے اس سے زیادہ نہیں تھی، ذرا مطالعہ کیا تو نظر کھلتی گئی، پھر میں کچھ اپنے نوٹس بناتا گیا۔
تو حیرانی ہوئی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس صورت میں پھر جو اللہ نے انداز اپنایا ہے وہ سب سے نکھرا وکھرا ستھرا. اللہ کا جو عام انداز ہے صورتوں میں اس صورت میں بالکل اس سے مختلف ہے. سنتے جائیے، چلو آپ کو تھوڑا سا چکنا کرنا مقصد تھا. اب میں نے جتنے پہلو رکھے ہیں، پتہ نہیں میں ہر پہلو پہ بات کر سکتا ہوں کہ نہیں، لیکن کوشش کروں گا کچھ بکھری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں تاکہ آپ جڑ جائیں. بکھری باتوں سے بندہ جڑ جاتا ہے نا. قرآن بکھر بکھر کر اترا اور سب کو اس نے جوڑ دیا. یہی تو قرآن کی خصوصیت ہے، بکھرا بکھرا اترا ہے تھوڑا تھوڑا کر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم ہی نے نازل کیا ہے اس کو. ہم نے نہیں، ہم ہی نے. انا، کاش عربیت کا ہمیں پتہ چلے. پھر انزلنا، حالانکہ انا ہٹا دیں انزلنا سے بھی بات پوری ہو جاتی ہے. جو عربیت کی شد بدھ رکھتے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، انا ہٹا دیں انزلنا کا وہی مطلب ہے جو انا انزلنا کا ہے، لیکن اس میں زور نہیں ہے، اس میں حصر نہیں ہے، اس میں وہ قوت نہیں ہے جو انزلنا کی بجائے انا انزلنا میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انا انزلنا، ہم ہی تو ہیں اس قرآن کو نازل کرنے والے. اور کون ہے؟ کتنا شاہانہ انداز ہے. اور یہ شاہانہ انداز ویسے ہی اپنایا گیا. قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. وہاں میں کہا ہے، ہم نہیں کہا. انسان کو بنانا بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، اس کو خلافت سونپنا بھی کوئی چیز نہیں، چھوٹی چیز نہیں تھی. لیکن قرآن سونپنا اس سے بھی بڑی چیز تھی، کیونکہ خلافت کا نچوڑ ہی قرآن ہے. تو یہاں انی نہیں کہا، انا کہا. انا انزلنا، خالی انزلنا بھی نہیں، انا انزلنا، ہم اتارنے والے ہیں. اور پھر یہ کہا کہ میں اتارنے والا ہوں، یہ نہیں کہا. انی، یہ نہیں کہا. ہم کے اندر شاہانہ انداز ہے. بادشاہ لوگ اپنے لیے جو پلورل ورڈ استعمال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. خدا نے انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کلام کیا، ورنہ تو اللہ دو تو نہیں ہے. اللہ تو وحدہ لا شریک ذات ہے. اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں ہم نازل کرنے والے ہیں اس کو. یہی شاہانہ انداز، اور شاہانہ انداز میں قدرت زیادہ پائی جاتی ہے. اللہ اپنی بھرپور قدرت کا اظہار کرنے کے لیے انا کہہ رہے ہیں، انی نہیں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. انا انزلنا، ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اس کو. کس کو بھائی؟ پروناؤن کا ذکر تب ہوتا ہے جب پہلے کوئی ناؤن موجود ہو. یہ میں عام جو شد بدھ، کیونکہ ہم غلام قوم میں، ہمیں اردو کا پتہ نہیں ہوتا، انگلش کی شد بدھ ضرور ہوتی تھوڑی بہت، کیونکہ ہم بڑی آسانی سے، یار مجھے تو اردو نہیں آتی یار. کبھی کسی کو سنا ہے وہ کہ نہیں یار مجھے تو انگلش نہیں آتی؟ کبھی سنا ہے کسی کو؟ آکسفورڈ ڈکشنریز کھول کھول کے جملہ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان کے منہ سے نہیں سنیں گے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی ہے. میں نے بڑوں کو دیکھا جملے کہ نو کے پلک درست کرنے کے لیے ڈکشنریز کھولی ہوتی ہیں، ایسے کر کے 2 گھنٹے ایک جملے پہ لگاتے ہیں. کبھی منہ سے نہیں کہیں گے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی ہے، لیکن بے تکلف کہیں گے ہمیں اردو نہیں آتی ہے. تو یہاں عربیت ہے. ایک لفظ کا پہلے ذکر ہو، یہ ہر زبان کے اندر ہے. پہلے کوئی ناؤن ہوتا ہے، اس کے بعد پروناؤن آتا ہے. ابو بکر آئے اور انہوں نے کہا. انہوں نے یہ پروناؤن ہے، لیکن یہ پروناؤن تب آئے گا جب ابو بکر پہلے موجود ہے. ڈائریکٹ پروناؤن نہیں آتا. وہ آئے، انہوں نے کہا، تو آپ کہیں بھائی وہ کون ہے؟ بھائی بتائیں تو صحیح پہلے وہ کون ہے. پروناؤن کا ڈائریکٹ ذکر تو ہوتا ہی نہیں. لیکن قرآن کا انداز دیکھیں، یہاں ناؤن کا ذکر ہی نہیں کیا، ڈائریکٹ پروناؤن کا ذکر کیا. ہمیں اس کو نازل کرنے والا ہے. کب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ قرآن ہی تو ہے اور کیا ہے.
اور یہ قرآن کی بلاغت کا پورشن ہے. قرآن کی بلاغت کا پورشن اس کے صرف کے پورشن سے بھی اوپر ہے, اس کے نحو کے پورشن سے بھی اوپر ہے. یہ دونوں پورشن جب ختم ہوتے ہیں پیک لیول پہ بلاغت آتی ہے. اگر آپ نے اس کی چھوٹی سی مثال سمجھنی ہو تو جو لوگ اردو کے اندر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں وہ اردو شعراء کو پڑھتے ہیں, اس پہ وہ بلاغت تھوڑی بہت پڑھتے ہیں, یہ استعارہ ہے, یہ تلمیح ہے, یہ اشارہ ہے, یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے فارسی اور عربیت سے اخذ کی ہوئی ہیں. اردو کی یہ چیزیں فارسی اور عربی سے اخذ شدہ ہیں. یہ بلاغت ہوتی ہے, اور عربی بلاغت اس کا کوئی مقابلہ نہیں دنیا کے اندر. جہاں پروناؤن ناؤن آنا چاہیے تھا وہاں ناؤن ذکر ہی نہیں کیا, اور اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کہ قرآن اتنی واضح چیز ہے, اتنا عظیم ترین اس دھرتی کا معجزہ ہے کہ یہاں قرآن کا لفظ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ارے بھائی اسے نازل کرنے والے ہم ہی تو ہیں, کون سی جس کا تم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, اور تا قیامت تم اس کا مقابلہ نہ ان کا ذکر ہی نہیں کیا. اتنی عظمت قرآن کی رکھی اللہ نے. کس لفظ پہ میں بات کروں؟ جہاں ناؤن لانا تھا وہاں پرو ناؤن لائے, جہاں پرو ناؤن لانا تھا وہاں ناؤن لائے. یہ اللہ کا عجیب انداز ہے, یہ عربی بلاغت ہے. کہا اسے نازل کرنے والے ہم ہی تو ہیں. بھائی وہ کون سی چیز ہے؟ کہا وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں, وہ اتنی کھلی ہوئی چیز ہے, پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ ہم نے کون سی چیز نازل کی ہے. سبع معلقہ کعبے پہ لٹکی ہوئی تھی, مشہور شعراء کی شاعری کہ اس کے مقابلے پہ کوئی چیز آئے گی تو کعبے کی دیوار سے وہ اٹھے گی, اسے اتار دیا جائے گا. برس ہا برس گزر چکے, عرب شاعری اس کا مقابلہ نہیں کر سکی تھی. سورہ کوثر اتری, جا کے لگا دی گئی, انہوں نے خود ہی اتار دی کہ اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے. بلاغت کا وہ معیار ہے قرآن کریم کا. کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں. اور پھر کس میں؟ شب قدر میں. تو بھائی شب قدر میں پورا قرآن تو اترا نہیں, شب قدر میں اترنا شروع ہوا ہے. اس لیے ہمارے بعض اردو ترجموں کے اندر اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے, ہم نے اسے نازل کرنا شروع کیا, حالانکہ اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں. 5 مرلے کا پلاٹ بھی زمین ہے, 1 فٹ بھی زمین ہے, 1 بالش بھی زمین ہے, پوری زمین بھی زمین ہے. قرآن کی 1 آیت بھی قرآن ہے اور تمام آیتیں بھی قرآن ہے. بات ہی ختم ہو گئی. ہم نے اس قرآن کو, میں نے عام انداز میں آپ کو بات سمجھا دی ہے, ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں, اور ہم نے اس سے شب قدر میں نازل کیا. آسمان دنیا میں بیت العزت پہ پورا اتار کے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا, لیکن یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا وہ شب قدر میں. اگر اس کی ضرورت بھی نہیں تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس کا آغاز ہی شب قدر میں ہوا. 1 آیت بھی قرآن ہے, 6-7 ہزار آیات بھی قرآن ہے. ہم نے شب قدر میں اس قرآن کو نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا جی, لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کا عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے لیلۃ القدر, بڑی قدر و منزلت والی رات. غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن حق ادا نہیں ہوتا, حق ادا نہیں ہوتا. لیلۃ القدر کا صرف یہ ترجمہ کرنا کہ قدر و منزلت والی رات ہے, ٹھیک ہے ترجمہ, لیکن حق ادا نہیں ہوتا. اس کے 3-4 معنی آتے ہیں. چھوٹے معنی سے بڑے معنی کی طرف جاؤں گا. لیلۃ القدر, قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہوتا ہے, جیسے قرآن کریم کے اندر ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ کر دیتے ہیں, ویقدر جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کی تنگی کر دیتے ہیں. قدر کا مطلب تنگ کرنا بھی ہوتا ہے, تنگی بھی ہوتی ہے. لیلۃ القدر, اس مبارک رات میں اس کثرت سے فرشتے دنیا میں نزول فرماتے ہیں کہ ان کے لیے زمین تنگ پڑ جاتی ہے. لیلۃ القدر ایک مطلب ہو گیا, 2 ہو گئے. ایک قدر و منزلت والی, ایک لیلۃ القدر یعنی لیلۃ التقدیر والتدبیر. بہت بڑے مفسر ابن العرب ہے. یہ ابن عربی وہ صوفیوں والے نہیں, یہ ابن العربی دوسرے احکام القرآن کے بہت بڑے مؤلف ہیں. یہ وہ ہیں, ایک صوفیوں میں ابن عربی مشہور ہے, وہ یہاں مراد نہیں ہے. وہ
احکام القرآن کے مؤلف ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں اور غالباً شافعی المسلک تھے صدیوں پہلے کی بات. انہوں نے اس معنی کو ترجیح دی ہے کہ لیلۃ القدر لیلۃ التقدیر والتدبیر، یہ تقدیر اور تدبیر کی رات ہے، قوموں کی تقدیر کے فیصلے اللہ اس شب میں فرماتے ہیں. تو اس کو ترجیح اس لیے دی کہ آگے تقدیر ہی کی بات ہو رہی ہے ساری. یہ تیسرا معنی ہو گیا. ہم نے قرآن کو ایسی رات میں نازل کیا ہے جس رات میں ہم قوموں کی تقدیر کی عروج و زوال کے فیصلے کرتے ہیں، اٹھانے کے فیصلے کرتے ہیں، گرانے کے فیصلے کرتے ہیں. ہم نے ایسی رات میں اس کو نازل کیا ہے. یہ ہے لیلۃ القدر کا مطلب. اور چوتھا مطلب لیلۃ القدر لیلۃ القدرہ، یہ قدرت والی رات میں نازل ہوا. ہر آن اللہ ہی کی قدرت ہر جگہ کار فرما ہے، لیکن خصوصیت سے اللہ نے اس شب کے بارے میں کہا کہ اس شب میں خصوصیت سے ہماری قدرت کا اظہار ہوتا ہے. ہم اس شب میں پورے سال کے فیصلے کر کے فرشتوں کو سپرد کر دیتے ہیں، جاؤ نافذ کرو. اپنے نوکروں کو سپرد کر دیتے ہیں، اختیار نہیں دیتے ہیں جا فرشتہ جا کے فلاں کو تو چاہے بیٹا دے دے، تو چاہے بیٹی دے دے، تو چاہے تو آباد کر دے، تو چاہے برباد کر دے. یہ مطلب نہیں ہے. کہاں سیلاب لانا ہے، کہاں خشک سالی لانی ہے، اللہ پہلے بتا دیں یہی کرنا ہے. بادل اسی حساب سے چلتے ہیں، بارش اسی حساب سے ہوتی ہے، موت اسی حساب سے آتی. اسرائیل کا نمائندہ اسی حوالے سے پہنچتا ہے. اس شب فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو زندہ رکھنا ہے اور کس کو موت دینی ہے. تو اللہ نے فیصلہ کر دیے فلاں کو موت آئے گی فلاں دن اس سال کے درمیان 2 شب قدر کے درمیان. تو فرشتے کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ کرے میں نے موت دینی کہ نہیں. وہ آ کے بس روح کھینچتا ہے اور کوئی کام، وہ مختار نہیں، وہ نوکر ہے اللہ کا. یہ ہے لیلۃ القدرہ، یہ قدرت والی رات ہے. ہماری قدرت کا اظہار ہوتا ہے اس رات کے اندر. ہم جو چاہے کر گزرتے ہیں، اپنی عدالت میں فیصلے کرتے ہیں اور فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. لیلۃ القدرہ، یہ 4 معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے جس سے اس صورت کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے اور اس کے معنی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا معنی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ارے ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں ایسی رات میں جو قدر و منزلت والی ہے، ایسی رات میں جب ہم قوموں کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، ایسی رات میں جس میں ہماری قدرت کا ببانگ دہل اظہار ہوتا ہے، اور ایسی رات میں جب ہم برکت کے لیے فرشتوں کا وہ نزول کرتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے ان کے لیے. وہ فرشتے آ کے عبادت گزاروں کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اللہ کے حضور. یہی وجہ ہے کہ جو دل جمعی سے عبادات کرتے ہیں عبادات میں ان کا دل لگا رہتا ہے، کیونکہ فرشتے ساتھ ساتھ دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں. یا اللہ یہ تیرا بندہ عبادت گزار ہے تو اس کی قسمت کو کھری کر دے، اس کو آباد کر دے، اس کا جنت میں بسیرا کر دے، اس کا اور دل لگا دے نیکیوں کے اندر، اس کے دل کو اور پھیر دے بدیوں سے. اللہ ہمیں مصداق بنا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. آگے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کس چیز نے تمہیں سمجھ دی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ میں نے لفظی ترجمہ کر دیا، وگرنہ با محاورہ جو اردو میں کیا جاتا ہے تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ با محاورہ ہے، مطلب یہی بنتا ہے. تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. یہ انداز لیلۃ القدر کی عظمت بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے بندہ جتنی مرضی تحقیق میں چلا جائے لیلۃ القدر کی عظمت کا پورا ادراک اس کو نہیں ہو سکتا. اتنی عظیم رات ہم نے صرف عبادت والی رات سمجھ لی ہے، بس عبادت والی رات بھی ہے، لیکن قوموں کی تقدیر کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں. اگر ہمیں یہ بھی یہی ادراک ہو قوموں کی تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، خدا کی قدرت کا اظہار ببانگ دہل اس رات میں ہوتا ہے، پوری کارکنان نوکروں کی طرح کام کرتے ہیں. بتائیں ہمارا شعور کس سطح پر پہنچے گا؟ ہم صرف کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہیں، 1 رکعت پڑھی تو 1000 رکعتوں کا ثواب ملے گا، بس
یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن جتنا بڑا وسیع معنی ہے اس کا صرف ایک پورشن ہے، صرف ایک پورشن ہے۔ ہم ضربے دینے بیٹھتے ہیں، اور بعض ماشاءاللہ ایسے وزڈم بھی رکھتے ہیں لوگ، ضربے دے کے اللہ تعالیٰ پر حساب کتاب چھوڑ کے باقی سارا سال نماز ہی نہیں پڑھتے، کیونکہ 1000 مہینے جو ہیں وہ تو 83 سال 4 کم سے کم 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، وہ ایک ہی دفعہ کرنے کے بعد اللہ پہ حساب چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تیرے اوپر قرضہ آ گیا اب چکاتا جا۔ حرمین میں نماز پڑھنے کے بعد ضرب تقسیم کر کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہیں، اللہ پہ حساب چھوڑ دیتے ہیں، پھر نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ لطیفے نہیں ہیں، یہ اس دنیا کے حقیقی لطیفے ہیں، یہ تو لطیفوں کے لطیفے ہیں۔ بابی لیلۃ القدر تو میں نے قیاس کر کے کہا، لیکن ایسے لوگ بھی یقیناً موجود ہوں گے۔ اچھا ہے تو ایسی سی وزڈم بھی لوگ رکھتے ہیں، کیونکہ جب قرآن کی من مانی تشریحات ہوں گی تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں یہ اسلوب نامانوس ہے کہ کسی چیز کی عظمت بتانی ہو تو سوالی انداز میں اس کو لائیں، بہت نامانوس ہے، لیکن قرآن عربیت کے اندر یہ اسلوب بڑا ہی کارگر اور مانوس اسلوب ہے۔ کسی چیز کی عظمت بتانی ہو، چکنا کرنا ہو، سوالی انداز، پھر سوالی انداز میں تکرار، القاریعہ ملقاریعہ وما ادراک ملقاریعہ، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ تو یہاں لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بھائی لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم اس کی عظمت کا؟ تم جتنی مرضی اس کی گہرائی میں چلے جاؤ، اللہ کے اسرار و رموز اس رات میں کیا کہتے ہیں ہوتے ہیں، تقدیر اور تدبیر کے وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ تم اس کی عظمت کی انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتے، بس جتنا ادراک ہے کافی سمجھ لو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لا الہ الا اللہ۔ اب ایک اور چیز آپ دیکھ لیں، لیلۃ القدر کا یہاں 3 دفعہ ذکر کیا گیا، حالانکہ ایک دفعہ ایک چیز کا ذکر ہو جائے تو پھر ناؤن بار بار نہیں لایا جاتا، اس کے لیے پروناؤن استعمال ہوتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما ہی ہونا چاہیے، پھر آگے ہی خیر من الف شہر ہونا چاہیے، بلکہ ہی کی بھی ضرورت نہیں، وما ادراک ما ہی لیلۃ خیر من الف شہر، لیکن نہیں، لیلۃ القدر کی ریپیٹیشن ہے، ریپیٹ کیا گیا ہے 3 دفعہ ریپیٹ۔ جہاں پروناؤن لانا تھا ناؤن لانا تھا، وہاں پروناؤن لیا انا انزلناہ، اور جہاں پروناؤن لانا تھا 3 دفعہ ناؤن ہی لایا تاکہ اس کی عظمت سب کو پتا چلے۔ آپ اردو میں بھی یہ اسلوب بڑا مانوس ہے، آپ کسی چیز پر زور لگانا چاہتے ہیں تو آپ کسی کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں ہی نے یہ کیا، بار بار نام لیتے ہیں زور لگانے کے لیے کہ توجہ فوکس ہو جاتی ہے، بات کنسنٹریشن آ جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ کنسنٹریٹ کرے لیلۃ القدر کے اوپر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم اس کی عظمت کیا ہے لیلۃ القدر کی؟ ارے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 3 دفعہ۔ اللہ اکبر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ اکبر، ایک تو یہ بات سمجھ لے، 1000 مہینوں سے بہتر کہا، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی اچھا ترجمہ ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عرب لوگ 1000 سے اوپر گنتی تھی ہی نہیں، ان میں 1000 تک جاتی تھی، اس لیے کسی چیز کی کثرت بتانی ہو تو وہ 1000 کا لفظ استعمال کرتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں لاکھوں، کروڑوں، ہزاروں، دسیوں، بیسیوں، تو یہاں 1000 کا لفظ محدود کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا کہ 1000 محدود ہیں راتیں، یہ غیر محدود کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، ارے یہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ لیکن 1000 راتیں وہ ہوں گی جس میں لیلۃ القدر نہیں ہوگی، کیونکہ اگر 1000 لاتے ہیں ان کے اندر لیلۃ القدر ہے تو یہ لیلۃ القدر اس سے افضل کیسے ہوگی؟ لیلۃ القدر سے افضل تو نہیں ہوگی نا، یعنی لیلۃ القدر کو خالی کر کے جو راتیں ہیں 1000 ان سے افضل ہے، یا لیلۃ القدر کو خالی کر کے 1000 جو راتیں بغیر لیلۃ القدر والی ان سے ہی افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ اب کسی کے لیے 1000 ہوگی، کسی کے لیے سینکڑا ہوگا، کسی کے لیے دکا ہوگا، چھکا ہوگا، چوکا ہوگا،
کسی کے لیے واقعی ہزار ہاں ہوں گے. یہ میرے اور آپ کے اخلاص پر مبنی ہے، ایمان پر مبنی ہے. جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان کے بعد جس کا جتنا اخلاص ہوگا، یہ ضرب اللہ کی طرف سے اس کے لیے لگتی چلی جائے گی. اور یہ اللہ کے لامحدود علم میں ہے کہ میرے سمیت ہر ایک کے اندر ایمان کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، اسی حساب سے لیلۃ القدر کی ضرب اس کے لیے لگے گی. بس کوئی سمجھ آ رہی بات؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور اگلی بات، اب یہاں کا خیر بہتر ہے. کئی جگہ لکھا ہوتا، غلطی سے آپ دیکھیں، یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے. یہ برابر نہیں ہے بھائی. اگر صرف 1000 مہینے بھی ہوں تو برابر نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے. ایک بات. اور اگلی بات، بھائی کس حوالے سے بہتر ہے؟ یہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کس حوالے سے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی بات، یہ اٹ سیلف اپنی ذات کے حوالے سے ہی بہتر ہے. کچھ چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، مٹی ہر جگہ کی برابر تو نہیں ہوتی، سنگ مرمر کی سیل ہر جگہ کی برابر تو نہیں ہوتی. یہی سنگ مرمر ٹوائلٹ میں بھی لگا ہوا ہے، یہی سنگ مرمر محراب میں بھی لگا ہوا ہے، یہاں بھی لگا ہوا ہے. فرق ہے نا. زمین کی مٹی برابر تو نہیں ہوتی. اس طرح راتیں برابر نہیں ہیں، دن برابر نہیں ہے، زمانے برابر نہیں ہیں، جگہیں برابر نہیں ہیں. جو بیت اللہ کو فضیلت حاصل ہے وہ تو کسی کو نہیں، جو مکے کو فضیلت حاصل ہے وہ تو مدینے کو بھی نہیں، اور جو مدینے کو فضیلت حاصل ہے وہ اقصیٰ کو بھی نہیں. فضیلتیں مختلف ہیں، راتوں کی بھی دن کی بھی. دن میں سردار کون سا ہے؟ جمعہ. مہینوں کا سردار کون سا ہے؟ رمضان. رمضان کے اندر کون سی شب سردار ہے؟ لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر، شب قدر، یہ قدر والی رات اپنی ذات میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر ایسی رکھی کہ اس کو تمام راتوں پہ فضیلت حاصل ہے. بائی نیچر یہ سب سے افضل ہے. یہ صرف اس لیے افضل نہیں ہوئی کہ قرآن اترا ہے اس میں، وہ الگ فضیلت ہے. بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں میں فضیلتیں رکھی ہیں، ایک انسان دوسرے سے افضل ہوتا ہے. گناہگار سے صالح افضل، صالح سے اس سے بڑا صالح افضل، پھر امتی سے نبی افضل، نبی سے وہ نبی افضل جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، پھر انبیاء سے امام الانبیاء سب سے افضل. لیکن نبیوں کی فضیلتیں اس طرح بیان نہ کریں کہ ان کی توہین ہوتی ہو. ہم اپنے نبی کی فضیلت بسا اوقات نعوذ باللہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دوسروں کو مائنس کر دیتے ہیں. یہ مائنس کرنے کا کام غلط ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس پہ بات کریں گے. یہ بڑا سلگتا موضوع ہے. ہم اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے باقی تمام نبیوں کے کارناموں کو ماند بالکل اس پر وہ ڈال دیتے ہیں. اس طرح نبی کی تعریف نہ کیا کریں. نہ ہمارے نبی کو ایسی تعریف کی ضرورت ہے. کسی نبی کی مرتبے کو گھٹائیں نہ گھٹاتے ہوئے اپنے نبی کی مرتبے کو بڑھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. جو عقل مند ہوتے ہیں نا قبائلی، وہ کبھی یہ نہیں کہتے ہمارا دشمن کمزور ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا دشمن بڑا تگڑا ہے لیکن ہم اس سے تگڑے ہیں. اگر قبائلی یہ کہے نا میرا دشمن بڑا کمزور ہے میں اس سے تگڑا ہوں، تو اس کا مطلب یہ بھی تگڑا نہیں ہے، یہ کمزوروں سے تھوڑا سا اوپر ہے. دشمن بڑا تگڑا ہے لیکن میں اس سے بھی تگڑا ہوں، تو وہ اپنی بہادری بدرجہ بہتر بتا رہا ہے. کیوں انبیاء کی آپ تعلیمات کو کم کرتے ہیں؟ انبیاء ہر ایک اپنے مقام پر بڑا ہے، لیکن بڑے ہوتے ہوئے نبی اس سے بڑے ہیں. آپ گھٹا کے نبی کو اوپر کرتے ہیں، تو آپ نبی کی نبوت کو مرتبے کو گھٹا رہے ہیں. آپ یہ ہماری سائیکی ہے. ہم نے کسی کی تعریف کرنی ہو تو 10 بندوں پہ تنقید کر کے پھر 11ویں کی تعریف کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جب تک ہم کسی پہ تنقید نہ کریں، کسی کا مرتبہ نہ گھٹائیں، جس کی ہم نے مرتبہ بڑھانا اس کا مرتبہ بڑھتا نہیں ہے. یہ بڑی عجیب سائیکی پائی ہے بر صغیر پاک و ہند کے باسیوں نے، اور یہی سائیکی ہم جا کے انبیاء کے درمیان استعمال کر لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بائی نیچر اس رات کو فضیلت حاصل ہے. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اچھے وقت میں کرتے ہیں. اچھے کام کے لیے آپ اچھے وقت کا انتخاب کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کھانا بھی کھاتے ہیں تو کس وقت کھاتے ہیں؟ جب آپ بڑے سکون سے ہوتے ہیں، انتہائی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ جا کے اپنی جرابیں اتارتے ہیں، ٹانگیں سیدھی کرتے ہیں، بغیر سرانے کے لیٹ جاتے ہیں،
آلتی پالتی مار کے ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو میں اپنی عادت بتا رہا ہوں, پتہ نہیں آپ کی عادات کیا ہوں گی. اپنی اپنی عادات ہیں, پھر اپنے راز باہر آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں, ذرا سکون ملتا ہے, پھر آرام سے اٹھتے ہیں, تھوڑا سا چھینٹا منٹا مارتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, پھر آپ کھانے پہ بیٹھتے ہیں. یہ تو نہیں کہ فوراً ہی کھانے پہ بیٹھ گئے, اوپر سے سر چکرا رہا ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں تو چل میں آیا, یہ تو نہیں ہوتا نا. تو آپ اچھے وقت کا انتخاب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اچھے وقت کا انتخاب کیا ہے. وہ اچھا وقت بائی نیچر اچھا تھا, وہ صرف قرآن کی وجہ سے اچھا نہیں ہوا, وہ بائی نیچر اچھا تھا. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وہ بائی نیچر وقت اچھا تھا. شب قدر اپنی نیچر میں دیگر راتوں پہ فضیلت رکھتی ہے, لیکن جب اس کے اندر قرآن اترا تو اس کی فضیلت کو 4 چاند لگ گئے. ایسا نہیں ہوا کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے شب قدر عام راتوں کی طرح کوئی برابر کی رات تھی. نہیں, قرآن کے نزول سے بھی پہلے شب قدر برابر والی رات نہیں تھی, بائی نیچر اونچی تھی. اللہ نے بڑے کام کے لیے بڑی رات کا انتخاب فرمایا, اس سے اس کی بڑائی اور بڑھ گئی. یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 2 مطلب ہو گئے کہ کس لحاظ سے بہتر ہے. اب تیسرا مطلب, یہ کس حوالے سے بہتر ہے؟ عبادات کے حوالے سے افضل ہے. کہ اس میں جو عبادات ہوتی ہیں دیگر راتوں کی نسبت اس میں عبادت جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے. کتنی قیمتی ہوتی ہے؟ یہ خلوص پر مبنی ہے. یہ 1000 سے بھی کراس کر کے 1000 ہاں تک پہنچ جاتی ہے. جتنا گڑ اتنا میٹھا, جتنا ایمان اتنی ضربیں اللہ کے ہاں. اگلی بات, بھائی یہ بہتر ہے, کس حوالے سے بہتر ہے؟ کہ سن لو, یہ اس حوالے سے بہتر ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اس میں یہ تھوڑی سی بات دیر میں نے پہلے بھی بات ضمناً آ گئی, اس میں قرآن نازل ہوا ہے, اس لیے اس کو فضیلت تمام راتوں کے اوپر, فضیلت ایک نہیں ہو گئی, کئی ہو گئی. بائی نیچر بھی ہو گئی, قرآن کے نزول کے حوالے سے بھی ہو گئی, اور عبادات کے حوالے سے بھی ہو گئی. پھر ملائکہ نازل ہوتی اس حوالے سے بھی ہو گئی. پھر ملائکہ اللہ کے سپرد کردہ فیصلے لے کر آتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہو گئی. پھر اس حوالے سے بھی ہو گئی کہ شب قدر جو سلامتی والی رات ہے, یہ کوئی اس کا ایک لمحہ نہیں ہوتا. جیسے جمعہ میں قبولیت کی گھڑی ہوتی, وہ پتہ نہیں ہوتا کب ہے. تو شب قدر ایسی نہیں رکھی گئی کہ اس میں ایک کوئی لمحہ شب قدر کا ہے. نہیں, غروب آفتاب سے لے کر برابر طلوع فجر تک, صبح صادق تک, سحری ختم ہونے تک برابر شب قدر ہی قدر ہے. جس نے مغرب کے بعد نماز پڑھ لی اس نے شب قدر کا حصہ اٹھا لیا. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے آدھی رات کی عبادت کا ثواب اٹھا لیا. اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے باقی آدھی رات کی عبادت کا ثواب بھی اٹھا لیا. اور اگر وہ شب قدر ہے پوری رات کی عبادت کا ثواب اس نے اٹھا لیا. وہ شب قدر ایک لمحے کے لیے نہیں ہے, غروب آفتاب سے لے کر فجر سحری ختم ہونے تک برابر یہ کیا کہتے ہیں شب قدر ہے. یہ ہے اس کی فضیلت, خیر من الف شہر. یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اور پھر اس لیے خیر ہے کہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو آ جاتی ہیں وہ اس کے خیر کا پہلو ہے. یہ کس حوالے سے افضل ہے؟ کہ یہ ان تمام حوالوں سے افضل ہے. اور جہاں سورت ختم ہوتی جاتی 4-5 باتیں ذکر ہو رہی ہیں, ان حوالوں سے بھی یہ سورت دراصل افضل ہے تمام کی تمام راتوں کے اوپر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آگے چلتے ہیں جی. تنزل الملائکۃ والروح, یہ ایسی رات ہے جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اور تنزل یہ فعل مضارع کا صیغہ, اصل میں تتنزل تھا, تا گرا دیا گیا تنزل ہو گئی. عربی گرامر کے قواعد ہے, نزول ہوتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ ہر سال شب قدر آتی تو ہر سال نزول ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. روح جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے. روح سے مراد کوئی اور مخلوق بھی لی گئی, لیکن زیادہ تر مفسرین نے روح سے مراد یہاں روح القدس کو لیا ہے, جبرائیل امین کو. اس کی اور بھی بہت سی تفسیریں ہیں لیکن اس وقت یہاں موقع نہیں. بھائی اتنی بات یاد رکھیں, تنزل الملائکۃ والروح, یہ ایسی رات ہے جس میں ملائکہ آتے ہیں, جبرائیل امین آتے ہیں.
عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہی ہے جبرائیل امین صرف نبیوں تک پیغام پہنچانے آتے تھے، بس ختم نبوت اختتام کو پہنچ گئی، جبرائیل امین کا آنا بند ہو گیا۔ نہیں، جبرائیل امین کا کام اس کے علاوہ بھی ہے۔ وہ ہر سال جو تقدیر کے فیصلے اللہ فرشتوں کی سپرد کرتے ہیں، ان کی کپتانی کرتے ہوئے آتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں، وہ انتظام کرنے آتے ہیں، انتظام کر کے واپس چلے جاتے ہیں، سارے کے سارے ماتحتوں کو کام پہ آئندہ شب قدر تک کے لیے کام پہ لگا کے جاتے ہیں۔ یہی شب قدر کی فضیلت۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اس رات میں، روح الامین جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے اس رات میں، لیکن وہ خود سے نہیں آتے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے حکم اور اس کی اجازت سے آتے ہیں۔ کتنا اللہ کا دبدبہ، ساورنٹی، ہیبت اور جلال ہے! یہ اللہ کی ساورن پاور ہونے کا اظہار ہے کہ میرے ملائکہ، میرے جبرائیل آتے ہیں تو میری اجازت سے آتے ہیں، ورنہ وہ آ ہی نہ سکیں، پر ہی نہ مار سکیں۔ بھئی کیا لے کر آتے ہیں؟ کہا من کل امر، تمام معاملات کے فیصلے لے کر آتے ہیں جو اللہ کی عدالت سے منظور ہوئے ہوتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ بھائی امپلیمنٹیشن تو سال بھر ہوتی رہتی ہے، اپلیکیشن تو سال بھر ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ خدا کا عجیب نظام ہے، ہم اس کے راز تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس کی تفصیلات تک، ہم بلیک ہول کے راز تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے اسرار تک پہنچ سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے بھائی، جو دنیا ظاہر نظر آ رہی ہے ہم اس کے اسرار تک نہیں پہنچ سکتے۔ بلیک ہول کی بھی باہر سے ضرب تقسیم کرتے ہیں، اندر تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، اندازے لگاتے ہیں۔ تو خدا کے اسرار اور رموز جو قوموں کی تقدیر سے کے متعلق ہیں، مخلوقات عالم سے متعلق ہیں، ان کے راز تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ صرف تھوڑی سی معرفت ہو جاتی، جانکاری ہو جاتی ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اتنی حد تک معرفت ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو جبرائیل امین فرشتوں کے جرمٹ میں آتے ہیں اور خدائی عدالت سے فیصلے لے کر آتے ہیں کہ اگلی شب قدر تک اللہ نے جو فیصلے اس دنیا میں نافذ کرنے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے آتے ہیں، ان کے انتظامات کے لیے آتے ہیں، انتظام کر کے فرشتوں کو اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ لگا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے من کل امر، تمام معاملات کی امپلیمنٹیشن کے لیے آتے ہیں، لے کے آتے ہیں۔ یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تو اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی۔ آپ دو آیتوں کو آمنے سامنے رکھ لیں۔ ایک کہا گیا لیلۃ القدر، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ ہی ساورن پاور ہے، اللہ ہی کے پاس اختیار ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ خدا کی قسم کوئی نبی مشکل کی گرہ نہیں کھول سکتا، صرف ایک اللہ مشکلات کی گرہ کھول سکتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، کسی کو تخت سلطنت پر بٹھانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کسی کو سولی دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کسی کو بیٹوں کی بہتات دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اللہ اگر نبی کو نہ دینا چاہے بڑھاپے تک ترسا کے رکھتا، نہ بیٹا دیتا نہ بیٹی دیتا۔ یہ ہے وہ ساورن پاور، لیلۃ القدر، لیلۃ القدرہ، خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے خدا کی ساورنٹی کا اظہار ہوتا ہے، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف دیکھ لیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، ملائکہ خدائی فیصلے جو ہوتے ہیں ان کے نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو ملائیں، ساورن پاور تو اللہ ہو گیا، لیکن اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اللہ یہاں سبب سے کام لیتے ہیں۔ اللہ چاہیں تو ہم خود بخود اگائیں، جس طرح زمین سے پودے اگتے ہیں اس طرح اگائیں، اور اللہ نے یہ انداز اپنایا قرآن میں سورہ نوح میں، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، بڑے عجیب طریقے سے اگانا، اللہ نے تم انسانوں کو زمین سے بڑے عجیب طریقے سے اگایا ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ وہی زمین ہے، اس کا کھانا پینا سب کچھ، وہی چیز جا کے نطفہ بنتی ہے، اسی نطفے کے ملاپ سے میری اور آپ کی پیداوار ہوتی، تخلیق ہوتی، تخلیق کی کاریگری اس طرح سامنے آتی ہے۔ تخلیق کے مختلف مدارج سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو فوراً ہی بن جاتے، اللہ چاہتے تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن جاتے، اللہ چاہتے تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کی طرح بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں قائم کر دی ہیں۔ خدا قانون کا پابند نہیں، قانون خدا کی قدرت کا پابند ہے۔
پانی اس وقت تک ڈبو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ ڈبونا چاہے تو فرعون بچ نہیں سکتا. اللہ پار کروانا چاہے موسیٰ جیسا بے بس پار ہو جاتا ہے، اور اللہ ڈبونا چاہے فرعون جیسی ریاست والا ڈوب جاتا ہے. یہ خدا کی قدرت ہے. خدا قانون کا پابند نہیں، قانون خدا کا پابند ہے. ایک طرف خدا کی قدرت کا اظہار ہے، اور دوسری طرف خدا جن چیزوں سے کام لیتے ہیں اس کا اظہار ہے. کیا مطلب؟ میرے بندوں غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. میں جن چیزوں سے کام لیتا ہوں یہ میری لونڈیاں ہیں، میری کنیزیں ہیں، میرے نوکر ہیں. ان کے پاس اختیار نام کی ککھ برابر کوئی چیز نہیں. لا یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی پہ جو پردہ لگا ہوتا ہے سفید سا، اس کے بھی مالک نہیں. یہ ہے اللہ. اور ہم نے ان چیزوں کو دیکھ کر ہم نے خدا کے علاوہ خدا کی ہستیوں کو اختیارات دے دیے. فلاں بیٹا دیتا ہے، فلاں بیٹی دیتی ہے، فلاں بیماری دیتا ہے، فلاں شفا دیتا ہے. میرے والد مرحوم رحمہ اللہ کے استاد کہا کرتے تھے، میرے والد مرحوم ذکر کیا کرتے تھے کہ اس پورے پنجاب کا سروے کر لیں، اللہ دتا بھی ملے گا، اللہ دتی بھی ملے گی، اللہ رکھا بھی ملے گا، اللہ رکھی بھی ملے گی. پیرا دتا ملے گا لیکن تمہیں پیرا دتی نہیں ملے گی. وہ کہتے ہیں پیر صاحب تو صرف بیٹے دیتے ہیں، بیٹی دینا تو ان کے لیے عیب ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو وہ مقام دے دیا کہ نبی کے بیٹے لے لیے، بیٹیوں کو زندہ رکھا. بیٹا دینا اللہ کا کام، بیٹیاں دینا اللہ کا کام، عزت ذلت دینا اللہ کا کام. کوئی مانسرے کے بابے سے ڈنڈے کھا کے وزیر اعظم نہیں بن سکتا. بنتا تو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے. وہ ڈنڈے سے کوئی وزیر اعظم نہیں بنتا. وہ اللہ چاہے بنے گا، نہیں چاہے گا نہیں بنے گا. ہمارے اندر شرک رچ بس گیا ہے. اور خدا کی قسم قوموں کی تقدیر کے فیصلے صرف توحید پر ہوتے ہیں. قوموں کی تقدیر کے فیصلے صرف توحید پر ہوتے ہیں. یاد رکھیے اللہ نے قرآن کو امام بنا کے نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف اپنی قدرت بتا رہے ہیں، دوسری طرف قدرت کے ہونے کے باوجود جن کارندوں سے کام لے رہے ہیں ان کا بتا رہے ہیں. میرے کارندوں کو میرا نوکر سمجھنا، ان کو مختار نہ سمجھنا کہ میں نے اپنے کارندوں کو کوئی اختیار دیا ہوا ہے کہ تم ان کی پناہ میں آ جاؤ، تم ان سے بیٹے مانگو، تم ان سے عزت مانگو، تم ان سے کوئی اور چیز مانگو، تم ان کو میرے نام دے دو، جو میرے نام ہے تم ان کو دے دو. خزانے بخشنے والا میں، مشکلات سے نکالنے والا میں، دکھ درد سے بیتاب ہونے والے کی پکار کو سننے والا میں، اس پکار پر جوابی کاروائی کرنے والا بھی میں. میرے ساتھ ان معاملات میں کوئی شریک نہیں. آج ہم نے اپنے بڑے بڑوں کو، بڑی بڑی ہستیوں کو خدا کے لامحدود اختیارات کے اندر شریک کر دیا. جو خدا کی طاقت ہے وہ ہم اپنی اپنی ہستیوں کو طاقت دے کے کہتے ہیں یہ دیکھو جی ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کے پاس اتنے بڑے اختیارات ہیں. اور ان چیزوں کا اظہار واللہ العظیم میڈیا کے اوپر ہوتا ہے، لائیو شو کے اندر ہوتا ہے. شرک کا اظہار لائیو شو کے اندر ہو رہا ہوتا. اللہ نے اس شب قدر میں اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن جیسی کتاب اتاری، اور ایسی رات میں اتاری جس رات میں قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو کیا مطلب ہو گیا میرے بندو؟ میں نے دنیا کے اندر آخری کتاب قرآن اتاری ہے، اسی پہ تمہاری تقدیر کے فیصلے ہوں گے. تمہارے اندر جتنے جھگڑے ہوں گے، جتنے فسادات ہوں گے، جتنے اختلاف ہوں گے، ان سب کے اندر کسوٹی معیار قوموں کی تقدیر کے لیے میں نے قرآن کریم کو بنا کے بھیج دیا ہے. تمہارے تمام فیصلے اس کی روشنی میں ہونے چاہیے. یہ ہے سورۃ القدر کا مطلب کہ میں نے تمہیں دنیا کا امام بنا کے بھیجا ہے اور اس قرآن کو تمہارا امام بنا کے بھیجا ہے. اسی پہ سارے فیصلے ہوں گے. آج قرآن کو یہ کون حق دے رہا ہے؟ میرے سمیت نہ فرد دے رہا، نہ معاشرہ دے رہا، نہ ریاست دے رہی، نہ سیاست دے رہی ہے، نہ خدا کی قسم قیادت دے رہی ہے. قرآن کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا اور ہر ایک اپنا حق مانگ رہا ہے. یہ وہی ہے نا، اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں، اوپر ڈکٹیٹرشپ سے بچنے کے لیے جمہوریت مانگتے ہیں. اپنا حق مانگتے ہیں اور قرآن کو اس کا حق نہیں دے رہے. اور سورہ قدر کے اندر قرآن کا حق بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان معیار قرآن ہونا چاہیے. میرے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے، چاہے وہ اختلاف فکر کا ہے، عقیدے کا ہے، نظریے کا ہے، عمل کا ہے، کسی چیز کا بھی اختلاف ہے، جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک کا اختلاف ہے، وہ کس کی روشنی میں ہوگا؟ قرآن کی روشنی میں ہوگا. اور قرآن کوئی فلسفے کی پیچیدہ کتاب نہیں ہے. اگر فلسفے جیسی پیچیدہ کتاب ہوتی تو شرک اور کفر کی سزا کبھی بھی ہمیشہ کی جہنم نہ ہوتی.
اللہ کہتے ہیں یہ بندہ تو بڑا مجبور تھا، میری تو فلسفے کی کتاب یہ سمجھ ہی نہیں سکا، چلو اس کو معاف کرو۔ خدا نے اگر اتنی بڑی سزا رکھی ہے کہ قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے اور قرآن کے اندر موجود خدائی احکامات میں شریک کرنے والا خدا کے ساتھ مشرک ہے، تو اس کا مطلب ان چیزوں میں قرآن بہت واضح ہے، اس کے اندر کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن فلسفیانہ موشگافیاں ہوتی، یہ غیر واضح ہوتی، اس کے اندر ایچ پیچ ہوتی، اس کے اندر موشگافیاں ہوتی، خدا جہنم کی سزا نہ رکھتا اور جنت کی عطا نہ رکھتا۔ خدا نے یہ کتاب اتنی واضح بنا دی ہے کہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں مزید جو اجتہادی مسائل ہوں گے وہ تو مجتہد فقہاء اور علماء حل کریں گے، وہ تعبیر و تشریح انہی کے پاس ہے، وہ بھی قرآن و سنت کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے۔ لا الہ الا اللہ، تو فیصلہ کن کی چیز قرآن، اور جس طرح قرآن فیصلہ کن ہے، فہم قرآن بھی فیصلہ کن ہے۔ فہم قرآن بھی فیصلہ کن ہے۔ فہم قرآن کوئی ایچ پیچ والی چیز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ فہم قرآن ایچ پیچ والی چیز ہوتی تو قرآن کے انکار کرنے والے کو ہمیشہ کی جہنم کبھی نہ ملتی۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو سمجھ ہی نہیں سکا۔ جس طرح قرآن فیصلہ کن ہے، اس کی سمجھ بھی فیصلہ کن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بھائی اس کی سمجھ کیسے فیصلہ کن ہو گئی؟ تو یاد رکھیے اس کی سمجھ یوں فیصلہ کن ہے کہ نبی کی محفل میں بیٹھ کر، صحبت میں بیٹھ کر مزاج شناس نبوت کون تھے؟ صحابہ۔ صحابہ کو یہ فہم کہاں سے منتقل ہوا؟ نبوت سے، اور صحابہ سے یہ فہم تابعین کو منتقل ہوا، تابعین سے یہ فہم تبع تابعین کو منتقل ہوا، ہوتے ہوتے یہ قیامت تک یہ فہم منتقل ہوتا جائے گا۔ اس میں کہیں بھی خلا، کہیں بھی خلل، کہیں بھی شگاف، کہیں بھی درار کبھی بھی نہیں آئے گی، وگرنہ جہنم کی سزا ہی معطل ہو جائے۔ فہم قرآن کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آج میں اور آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کا سلسلہ اوپر جا کے صحابہ سے اور نبوت سے مل جائے۔ اگر فہم قرآن کا کوئی سیرہ صحابہ سے اور نبوت سے نہیں ملتا، اس کا مطلب وہ فہم قرآن باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں، ایک تو بڑی آسان ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہوتے ہو۔ یہ قرآن کی ایک آرٹیکل پڑھ کے بندہ فیصلہ کر لے صرف نماز کے وقت نشے میں نہیں ہونا، باقی وقت چاہے سارا دھت رہو، جائز ہوگا؟ تو ہر بندے کو پتا، وہ کہے گا نہیں جی قرآن کی دوسری آرٹیکل بھی موجود ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اتنا پتا ہے نا؟ تو چلو اس سے ایک تھوڑی سی اور مثال دے دیتا ہوں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن میں کہاں ہیں تفصیلات؟ اب اگر اقیم الصلاۃ کا وہی فہم نہ لیں جو فہم نبوت سے عطا ہوا ہے تو نماز رہے گی؟ تو نماز کتنی اہم چیز ہے؟ عقیدے کے بعد سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ نماز۔ تو نماز آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اس کی بنیادوں میں کوئی فرق نہیں، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، وہ تمام شکلیں حضور سے ثابت ہیں، رفع دین کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے، زور سے آمین کہنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ یہ لڑنے والی چیزیں نہیں ہیں، جن چیزوں میں یکسانیت نہیں آ سکتی زبردستی یکسانیت پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نبی کے مختلف اعمال ہے جو اللہ نے پوری دنیا کے اندر مختلف طبقات میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو صرف ایک بات بتاتا چلوں، اقیم الصلاۃ کا جو فہم ہے وہ آج بھی بے غبار ہے کہ نہیں؟ 1400 سال گزرنے کے باوجود نماز قائم کرنی کیسے کرنی، قرآن تو آپ کو نہیں بتاتا، نبی نے پڑھ کے آپ کو بتائی، صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھ کے دکھاؤ۔ تو وہ فہم آج تک موجود ہے کہ نہیں؟ اب اگر اس فہم کو کاٹتے ہوئے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی صلاح کا مطلب کہ لٹرل میننگ دعا کرنا ہے، تو اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ دعا قائم کرو، جب بھی اذان ہوتی ہے میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتا ہوں، میری نماز ہو گئی۔ اس کا یہ فہم اس کے سمیت جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کو۔ کیوں؟ کہ یہ اس کا فہم جو ہے اس کا سرا نہ صحابہ سے ملا نہ نبوت سے ملا۔ یہ بات یاد رکھیے، جس طرح قرآن فیصلہ کن ہے اس کا فہم بھی فیصلہ کن ہے۔ آج لوگ قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے اپنے اماموں پر جا کے فٹ کرتے ہیں، اپنے اپنے فرقے پہ جا کے فٹ کرتے ہیں، بس نہ، اس کا یہ مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماموں کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، انبیاء سے اوپر لے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ فہم والے سمیت جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ فہم قرآن وہی معتبر ہے جس کا صلہ 1400 سال اوپر جا کے
پاور پلانٹ سے جا کے مل جاتا ہے، اور جس کا سرا پاور پلانٹ سے نہ ملے وہ ناقابل اعتبار ہے۔ تو سورہ قدر نے بتا دیا ساورن پاور کون ہے، اللہ۔ اسی سورہ قدر نے بتا دیا ساورن پاور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنے نوکروں سے، کارکنان سے کام لیتے ہیں، وہ کام لیتے ہیں لیکن وہ مختار نہیں ہے۔ اسی سورہ قدر سے لازمی طور پر یہ بات بھی سمجھ آ گئی، اگر قرآن فیصلہ کن ہے تو اس کا فہم، اس کی سمجھ بھی فیصلہ کن ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ قرآن پڑھ دے جا کے خود ہی فٹ کرنا شروع ہو جائے، اس کا سیرہ دیکھا جائے گا۔ یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اللہ اکبر۔ یہ رات تو سلامتی والی ہے۔ سب سے پہلے سلامتی کا اصل مفہوم سمجھ لیں۔ ایک تو سلامتی والی یہ ہے کہ اس میں ہمارا دل لگتا ہے عبادات کے اندر۔ جو بندہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا وہ ساری رات تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا مشاہدہ ہے نا۔ سلامتی ہے۔ پھر یہ رات سلامتی والی ہے کہ شب قدر کی ایک گھڑی نہیں ہے، غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، فجر صادق تک جاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ یہ بھی ہے، لیکن سلامتی کا ایک بڑا اور مفہوم بھی ہے اس کا، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قوموں کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، فرشتوں کا اوپر سے نزول ہوتا ہے، تو شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کوئی گن سن لے لیں، بو شو لے لیں، سمیل لے لیں، کوئی دیکھ لیں کہ پورے سال میں کیا کیا فیصلے ہونے، جا کے تھوڑا بہت کسی کی چڑیا چلی جائے تو کسی کی چڑیل چلی جائے۔ یہ خدا کا نظام ہے، نہ کسی کی چڑیا جا سکتی نہ کسی کی چڑیل جا سکتی ہے۔ کا سلام، ہر طرف سے سلامتی، اللہ نے حد بندی کر دی ہے، کوئی شیطان قریب نہیں پھٹ سکتا۔ قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں، وہ فیصلے اللہ نے فرشتوں کے سپرد کر دیے ہیں جو آ کے دنیا میں ان کے انتظامات کرتے ہیں۔ اس انتظام کے دوران ایسا کرفیو لگایا جاتا ہے، کوئی خبیث شیطان قریب پھٹ سکتا کہ کوئی بات راز کی اٹھا کے اچک کے لے جائے اور لوگوں کا عقیدہ خراب کرے، دیکھو جی میں بھی عالم الغیب ہوں۔ یہ نجومی ایسے ہی کرتے ہیں نا، ان کے پاس جائیں تو ان کو شیاطین چیزیں بتاتے ہیں۔ یہ ہے سلام کا مطلب، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ کیوں؟ قوموں کی تقدیر کے فیصلے اور ان کا اجمالی انتظام، چونکہ فجر سحری ختم ہونے تک ہوتا ہے، وہاں تک کرفیو لگا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کرفیو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کتنی باتیں کروں آپ کے سامنے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔